میرا سوال یہ ہے کہ اگر عصر یا عشاء کی بندہ چوتھی رکعت میں شامل ہو نماز میں، تو صرف ایک ہی رکعت اسے ملے جماعت کے ساتھ، تو باقی طریقہ کیا ہوگا پھر ادا کرنے کا نماز؟ دیکھیں، اس میں میں چاہتا ہوں کہ چاروں رکعتوں کے حوالے سے بیان کر دوں. کسی کی ایک رکعت نکلی، کسی کی دو، کسی کی تین، کسی کی چاروں ہی نکل گئی. اگر کوئی شخص اس وقت آیا جب امام جو ہے وہ دوسری رکعت پڑھ رہا تھا، یعنی اس کی ایک رکعت فوت ہو گئی، اب یہ نماز کس طرح ادا کرے گا؟ اس کو نماز اس طرح ادا کرنی ہے کہ جب یہ امام سلام پھیرے گا تو یہ کھڑا ہوگا، یہ کھڑے ہو کر اپنی وہ چھوٹی ہوئی پہلی رکعت پڑھ رہا ہوتا ہے، اپنی چھوٹی ہوئی پہلی رکعت پڑھ رہا ہوتا ہے. اور پہلی رکعت کے اندر چونکہ ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، ثنا پڑھی جاتی ہے، تو یہ امام کے ساتھ جو اس نے نماز پڑھی ہے دوسری، تیسری اور چوتھی، اس کی چھٹی ہے پہلی رکعت، اور پہلی رکعت میں ثنا پڑھی جاتی ہے سبحانک اللہم. تو یہ کھڑے ہو کر پہلے ثنا پڑھے گا، پھر تعوذ، تسمیہ، اور پھر سورہ فاتحہ، پھر تسمیہ، پھر سورت ملا کر اپنا رکوع سجود کر کے نماز مکمل کر دے گا. اچھا، اگر کسی کی دو رکعتیں نکلی ہوں، تیسری رکعت میں شامل ہوا ہو یا دوسری رکعت کے اتحیات میں شامل ہوا ہو، دو رکعتیں فوت ہو گئیں، تو اب اس کو ملی ہیں امام کے ساتھ تیسری اور چوتھی رکعت. اس کی چھٹی ہیں پہلی اور دوسری رکعت. تو چونکہ پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائی جاتی ہے، تو اس نے پہلی اور دوسری میں سورت ملانی ہے. اب کیا طریقہ ہوگا؟ یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہوگا، چونکہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں تو پہلے سبحانک اللہم ثنا سے ابتدا کی جائے گی، تعوذ، تسمیہ، سورہ فاتحہ، سورت ملائے، رکوع سجود میں چلا گیا. یہ اس نے جو اب ادا کی ہے یہ اپنی فوت شدہ پہلی رکعت ادا کی ہے، اور پہلی رکعت کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ کھڑا ہو کر اپنی ایک رکعت اور ملائے گا، اور دوسری رکعت میں چونکہ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا واجب ہے، تو اس میں بھی یہ سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا کر رکوع سجود کر کے اپنی نماز مکمل کر لے گا. اور اگر کسی کی 3 رکعتیں فوت ہو گئیں اور چوتھی رکعت اس کو ملتی ہے، تو اس نے امام کے ساتھ پڑھی ہے چوتھی رکعت، اور اس کی چھٹی ہیں 3 رکعتیں، جن میں 2 رکعت وہ ہیں جن میں قرات کرنا واجب ہے، اور 1 رکعت وہ چھٹی ہے تیسری جس میں قرات کرنا واجب نہیں ہے. تو اب اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ یہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑا ہو جائے، اور جس طرح پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں اس طرح یہ کھڑے ہو کر ثنا پڑھے، تعوذ، تسمیہ اور سورہ فاتحہ سورت ملائے، اور آگے رکوع میں چلا جائے. رکوع سجود کرنے کے بعد اب اس کو یہ تھوڑا سا ٹپیکل مسئلہ آتا ہے، اب اس کو کیا کرنا ہے؟ اب اس کو فوراً کھڑا نہیں ہو جانا دوسری رکعت کے لیے، بلکہ اب یہ اس پہ غور کرے کہ اس وقت اس نے قرات وغیرہ کر کے اپنی پہلی رکعت کو ادا کیا ہے، لیکن ایک رکعت اس نے امام کے ساتھ بھی تو پڑھی ہے، ترتیب کے لحاظ سے دوسری امام کے ساتھ پڑھی، اور ایک رکعت اب اس نے امام کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھی. اس کی ٹوٹل 2 رکعتیں ہو گئیں، اور 2 رکعتوں پر اتحیات میں بیٹھنے کا حکم ہے، تو اس لیے اس کو اتحیات میں بیٹھنا ہے. یعنی کاؤنٹنگ کے اعتبار سے 2 رکعتیں ہو چکی ہیں اور 2 رکعت پہ بیٹھنے کا حکم ہے. اب یہ بیٹھے، اتحیات پڑھے، اتحیات پڑھنے کے بعد کھڑا ہو جائے گا. اب کھڑے ہونے کے بعد اس نے اب جو رکعت ادا کرنی ہے چھوٹی ہوئی رکعتوں میں سے اپنی دوسری رکعت ادا کرنی ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی ملائی جاتی ہے. یہ سورہ فاتحہ پڑھے، سورت ملائے، رکوع سجود کرنے کے بعد اب یہ بیٹھے گا نہیں، اب یہ کھڑا ہوگا، کیونکہ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے، تعداد کے اعتبار سے اس کی 3 رکعتیں ہو گئیں، اور 3 رکعتوں پہ نہیں بیٹھتے، یہ کھڑا ہو جائے گا. اب یہ کھڑے ہو کر کون سی رکعت ادا کر رہا ہے؟ اپنی تیسری رکعت، کیونکہ چوتھی تو امام کے ساتھ پڑھی ہے، یہ کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے امام کے. اب تیسری رکعت جو اس کی فوت ہوئی تھی، اور تیسری رکعت میں قرات واجب نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا مسنون ہے، مستحب ہے، تو یہ سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد رکوع سجود کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے، قعدہ اخیرہ کرے، نماز اس کی مکمل ہو گئی. اور جس کی 4 ہی رکعتیں نکل گئیں، یعنی وہ قعدے میں شامل ہوا یا چوتھی رکعت کے سجدے میں شامل ہوا، تو وہ اب کھڑے ہو کر اس انداز میں نماز ادا کرے جس انداز میں گویا اکیلے 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں، اس طرح وہ 4 رکعتیں ادا کرے.